السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اور جیسے کہ ماشاءاللہ ہم نے ملتان سے مکے کا سفر ابو کا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، تو اس کی ایک اور نئی قسط لے کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو جیسے ماشاءاللہ وہ خانہ کعبے کے اندر انجینئر تھے، وہ اندر لے کے گئے بادشاہ کے کہنے پہ کہ تاکہ اس کی مینٹیننس وغیرہ کی جائے، تو ادھر اندر بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو خود ہی سناتے ہیں۔ بسم اللہ کریں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹوں کو بچوں کو پیار، بڑوں کو سلام۔ اچھا جی، جس ویلے آرڈر آیا خانہ کعبے کا، خدا خانہ کعبہ ہم اندر داخل ہمارے جب خانہ کعبہ کھلا، شیخ صالح غزال خانہ کعبے کے اندر جب داخل ہوئے، انہوں نے ملک خالد نے بتایا اس کو، بھئی یہ دیکھو ادھر یہ کام ہے، آ کے ان مالوں کو، کام کرنے والوں کو سب کو بتاؤ۔ پھر وہ اندر گیا، اندر جا کے انجینئر بھی اندر گیا، ایک فور مین تھا وہ بھی اندر گیا، ہم تو باہر بیٹھے رہ گئے، کام کرنے والے مزدور سارا دیکھ بھال کر کے آئے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، کل کو کام شروع ہم کر دیں گے۔ دوسرا دن آیا، انہوں نے خانہ کعبے کے چار چفیر پھٹے لگا دیے، پھٹے لگا کے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ ہم تقریباً جب اندر گئے وضو کر کے، میری تو ایسے لو کھڑی ہو گئی، جان سے سرینا چڑھ گئے، مجھے تو ایسے خوف آنے لگا، اتنا خوف تھا حد سے زیادہ خانہ کعبے کے اندر۔ میں نفل بھی پڑے ماشاءاللہ اندر جا کے کام ہم نے شروع کر دیا۔ اندر سیڑھی تھی کہ لکڑ کی، ہم نے وہ کاٹ کے ہم نے پورا ایک دن ہمارے کو لگا سیڑھی کاٹنے کے اوپر۔ سیڑھیاں ہم نے توڑی، سیڑھیاں کو ایک دن پورا لگایا ہم نے، توڑتے جب توڑ لی سیڑھیاں، ہم نے اس کی لکڑی اٹھایا، لکڑی جا کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے، ادھر اس کا سٹور ہے سامان رکھنے کا خانہ کعبے کا، وہاں ہم لے گئے، وہاں جا کے ہم نے رکھ لیے سارے لکڑی رکھ کے، پھر واپس آئے دوسرے دن آگے صفائی کر کے انہوں نے بولا بھائی ادھر سنگ مرمر کی سیڑھیاں لگانی ہے نئی، تو اندر ٹائلوں لگانی ہے۔ خانہ کعبے کے اندر بھی گلیب تھا لال سرخ رنگ کا خانہ کعبے کا، وہ بھی ریشم کا بنا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے وہ خانہ کعبے کا گلیب اتارا، میں نے دیکھا اوپر چھت کو، جب دیکھا مجھے ایسے محسوس ہوا یہ ڈبل چھت ہے۔ میں نے کہا، میں دل میں یہی سوچ رہا تھا جب باہر جاؤں گا تو شیخ سے میں پوچھوں گا۔ میں باہر نکلیا، باہر آیا، میں نے شیخ صاحب سے پوچھا یہ اوپر والی جو چھت ہے یہ کس چیز کی ہے؟ کہتا ہے، اس نے بولا بیٹا یہ کشتوری کی ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ لکڑ کشتوری بھی ہوتی ہے؟ کہتا ہے ایک سندل ہے ایک کشتوری ہے، یہ اس کی یہ چھت بنی ہوئی ہے، یہ اس لیے ڈبل ہے، اس کا اندر راستہ بھی جاتا ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ پھر ہم کام کرتے رہے، ٹیلے شیلے اٹھا کے لے آئے، ٹیلے ہم نے اندر رکھی خانہ کعبے میں۔ پھر ایک لوہے کی گریل انہوں نے بنائی ہے، گریل بنا کے انہوں نے پھر وہاں سے سیڑھی والی جگہ پہ انہوں نے ٹیلے لگائی۔ جب ٹیلے انہوں نے لگا دی، ٹیلے لگا کے ہمارے کو 2-3 دن لگے ٹیلے لگاتے۔ جب ٹیلے لگ گئی، اس نے بولا بات ہے یہ، میں نے اس سے پوچھا، شیخ صالح غزال سے پوچھا یہ ٹیلے، جب ہم نے سیڑھیاں نکال کے ٹیلے لگا دی، 2-3 دن لگے ٹیلے لگا کے ہم فارغ ہو گئے۔ اس نے بولا سخاوت بیٹا یہ آپ یہ چھت ہے، یہ اس کے اندر تمہارے کو گھسا دیں گے، تم اندر جاؤ گے، خوف تو نہیں کرو گے؟ میں نے بولا نہیں میں خوف تو نہیں کرتا۔ کہتا ہے پہلے یہ خانہ کعبے کا کام فنش کرو، پھر تمہارے کو چھت کے اندر بھیجیں گے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم کام کرتے رہے، ٹیلیں لگتی رہی، تقریباً 1 ماہ لگ گیا ٹیلیں لگتے سارے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا تھا ٹیلوں کے اوپر، پورا قرآن کی تلاوت لکھی ہوئی تھی۔ 2-4 آدمی ایک چترائی والے بیٹھے تھے، وہ چترائی کرتے رہے، ہم بھی کام اس کے ساتھ کرتے رہے۔ جب کام ہم نے فنش کر لیا، تقریباً ہمارے کو 1 ماہ 1.5 ماہ لگ گیا کام کرتے خانہ کعبے کے اندر۔ روزانہ صبح کو جاتے تھے، نماز پڑھ کے اندر جا کے نفل پڑھتے، نفلی پڑھ کے
ہم کام پہ شروع ہو جاتے تھے. روزانے کی ہماری یہی ڈیوٹی تھی. جیسے ابو کا سفر ماشاءاللہ مکے سے مدینے تک کا بہت اچھا سفر رہا ان کا، ساری زندگی ماشاءاللہ انہوں نے مکے میں گزار دی. تو اسی کے ساتھ اسی ویڈیو کو ہم اختتام کرتے ہیں. تو اختتام میں میری یہ چھوٹی بچی ہے عائشہ نور، یہ کہتی ہے، یہ چھوٹی ہے جانی، یہ کہتی ہے جی میں آپ کو نعت سناتی ہوں. چلیں عائشہ بسم اللہ کریں. السلام علیکم. ماشاء اللہ. چلیے حسبي ربي جل الله ما قلبي خير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله میرے صدقے میرے آقا شامِ ہے نودین بلا تیرے نور نے کم پڑا لا الہ الا اللہ قل واللہ احد اللہ الصمد یلد ولم یولد لم یولد ولم یکن لہ. لہ کفوا احد. اچھا جی، اسی ویڈیو کا انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں باقی انشاءاللہ قسط لے کے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.